تو علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ اب موجود ہیں۔ علی ظفر صاحب سوری، آپ سے ہم بات پوری طریقے سے مکمل نہیں کر پائے، ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ جی فارم 45 سے تو یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ 150 جو ہے آپ کے پاس آزاد امیدوار ہیں۔ آپ ایک وکیل ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں عدالت میں کتنی دیر جو ہے ان کو لگتی ہے۔ تو اب جو موجودہ صورتحال ہے، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اس کو دیکھ کے پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ آپ کیا کریں گے آگے جا کے؟ دیکھیں جی، 3 اس وقت اسمبلیز ہیں جہاں ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں آفیشیل ریزلٹ کے مطابق بھی۔ ایک تو ہے کے پی کے، وہاں تو کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہا حکومت بنانے میں، ٹھیک ہے، تو بالکل وہاں ٹھیک، تو ہم حکومت بنائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ہے پنجاب وفاق میں۔ جی، وفاق میں جو ہے، جو سینٹر میں، وہاں یقینی طور پہ الگ سے اکیلے سے ہم حکومت نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک، وہاں پی ٹی آئی کو اگر حکومت بنانی ہے تو کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ مل کے ہی بنانی پڑے گی۔ اور نمبر 2، اگر حکومت نہیں بنانی تو پھر بڑی ایک اسٹرانگ اپوزیشن میں ہم رہ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک تیسری آپشن بھی ہے کہ ہم کسی کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں، کسی پارٹی کو، اور اپنی جو ہے اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی سپورٹ کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ایک پارلیمنٹری جمہوریت کا ایک طریقہ کار ہے۔ جی۔ تو یہ تینوں آپشنز ہمارے سامنے ہیں، دیکھیں آگے اور جا کے پنجاب میں آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اور پنجاب میں ہمارے مطابق بڑا ایون، ایک تقریباً برابر کا مقابلہ ہے، اور یقینی طور پہ جو مائنورٹی پارٹیز ہیں جو وہاں پنجاب میں جنہوں نے جیتی ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہی بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی جو بڑی پارٹی ہے جو میجورٹی میں ہے وہ آپ اکیلے نہیں بنا سکیں۔ اچھا علی ظفر صاحب، چونکہ آپ کے اچھے تعلقات رہے ہیں تقریباً تمام جماعتوں سے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، اس وقت زرداری صاحب بھی لاہور کے اندر ہیں، آپ بھی لاہور کے رہائشی ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی لاہور کے اندر ہیں، تو کوئی ملاقات متوقع ہے آپ کی اور یا پی ٹی آئی کی ان دونوں کے ساتھ؟ دیکھیں، جہاں تک تو پی ایم ایل این کا تعلق ہے، وہ تو میرا خیال ہے آپ رول آؤٹ کرتے ہیں۔ وہ تو چونکہ آپس میں ہمارا مقابلہ ہے بنانے کا، تو وہاں تو کوئی کسی قسم کا کمپرومائز یا الائنس یا ڈسکشن کی گنجائش نہیں نظر آتی مجھے پریکٹیکلی۔ جی، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ دوسری باتوں سے ہو سکتی ہے بات، تھوڑی بہت اس میں موومنٹ بھی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بات آگے چلے، ہو سکتا ہے نہ چلے، وہ تو آگے جا کے دیکھیں گے۔ لیکن سیاست میں تو اب یہی ایک بار آپ کی کینڈیڈیٹ لوگوں نے دیکھ لیا تو اس کے بعد آپ نے تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہی ہوتا ہے کہ حکومت بنائے تاکہ جو مینیفیسٹو ہے اس کے مطابق آگے کارکردگی پیش کر سکے اور لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کے حفاظت سکے اور اس کے لیے کام کر سکے۔ جی علی ظفر صاحب، کیونکہ آپ وکیل ہیں اور وکیل جو ہیں وہ سارا وقت الیکشن موڈ میں ہی رہتے ہیں، چونکہ آپ لوگوں کے بھی اتنے الیکشن ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو جوڑ توڑ سیاست کرنے کا ایک ایکسپیرینس ہے۔ خان صاحب جو ہیں، حالانکہ وہ سیاستدان ہیں، انہوں نے ہمیشہ سے کہا کہ جی میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، نہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا پسند کروں گا، اور آپ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو تو ہم ٹوٹلی رول آؤٹ کرتے ہیں۔ ہماری جو اطلاع ہے اس کے مطابق ابھی تک خان صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو کیا خان صاحب سوچ رہے ہیں اس وقت کیسے رسائی ہوگی خان صاحب تک، اور ان کی کیا جو ہے ہدایات آپ کے لیے ہوں گی؟ جی دیکھیں، جہاں تک میں ابھی وہاں سے نکل رہا تھا، اسی لیے آپ کو شاید یہ سگنل کا ہمیں پرابلم ہوا تھوڑا سا۔ میں ابھی گیا تھا، ایک مجھے پیغام ملا تھا کہ ملنا ہے مجھے انہوں نے، تو میں اس سلسلے میں پہلے عدالت گیا، عدالت سے میں نے اجازت لی ملنے کی، اور وہ اجازت کے ساتھ میں آج انٹر کیا تھا۔ کچھ عرصہ انتظار کرنے کے بعد انہوں نے انٹری کرنے دی، لیکن جب وہ قریب پہنچا ملنے کے تو کوئی ان کو ایسا پیغام آیا کہ مجھے نہیں ملنے دینا، تو اچھا، اس لیے وہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ اچھا، اور میں پھر اسی طرح باہر نکل آیا۔ لیکن جو
جن کچھ لوگوں سے ملاقات ہو سکی ہے وہاں سے پیغام تو یہی آیا ہے، اور میری جو پہلے کچھ اگر ملاقات اس کو میں گفتگو کو آگے چلاؤں جو ہوئی تھی ان سے کچھ دن پہلے، تو اس کے مطابق انہوں نے یہ تو یقینی طور پہ نہیں بتایا کہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں یا آپ کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک آپشن اویلیبل رکھنی چاہیے. جب ان سے فائنل فیصلہ آئے گا اس کے مطابق ہم کوئی فائنل فیصلہ کر سکیں گے، لیکن مین ٹائم بات چیت کرنے میں تو کوئی ممانعت نہیں. اچھا، تو آپ کی اب تک آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہوا خان صاحب سے، مگر پھر بھی آپ تھوڑا بہت ان کے مائنڈ کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کیا خان صاحب اتنی لچک دکھائیں گے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے وفاق میں حکومت بنا لیں؟ جی دیکھیں، جہاں تک ابھی تک مائنڈ سیٹ ہے پارٹی کا، لیڈرشپ کا بھی، اور جو پہلے کے فیصلے تھے اس کے مطابق تو یہ فیصلہ ہے کہ ہم حکومت بنائیں تو وہ الائنس کے بغیر بنانی ہے، تاکہ ہم اپنا جو کرنا چاہتے ہیں جی کہ وہ الائنس میں چونکہ ہم تھے تو بہت ساری چیزیں ہم نہیں کر جی 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 میرا خیال ہے آپ کی آواز جو ہے، آپ کی آواز کٹ کٹ کے ہمیں آ رہی ہے، مگر آپ کا اس وقت آپ سے بات کرنا اتنی ضروری ہے چونکہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلا، یہ واضح نہیں ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے پاس سب سے زیادہ جو ہے آزاد امیدوار جو ہیں وہ ہیں، اور جس کے نتیجے کے اندر خان صاحب علی ظفر صاحب بتا رہے تھے کہ خان صاحب کی یہ امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بغیر کسی الائنس کے حکومت بنا لے گی. مگر علی ظفر صاحب جو ہمارے سے ابھی بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گراؤنڈ ریالٹیز ایسی ہیں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے باقی جو ہماری جماعتیں ہیں جو جیتی ہیں اور اچھی پوزیشن میں ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے حکومت وفاق میں بنا سکتے ہیں، پنجاب میں بھی بنا سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے، اگر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تو بتائیے، اگر نہیں ہیں تو پھر آپ ان کو پھر سے لیجئے. علی ظفر صاحب، آپ کو ہماری صاف آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے، ہو گئی. تو جو میں نے جس طرح کہا ہے کہ یہی بات ہے نا کہ جی ابھی تک خان صاحب تو الائنس نہیں چاہ رہے، مگر گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ آپ کو الائنس میں جانا پڑے گا، کسی نہ کسی کے ساتھ الحاق کر کے حکومت بنانی پڑے گی. جی بالکل، نمبر تو یہی کہتے ہیں، اور آپ نے صحیح اس کو سم اپ کیا کہ اگر حکومت بنانی ہے تو پھر آپ کو نمبر جو ابھی فی الحال نمبرز ہیں، اگر آپ وہ جو ڈسپیوٹیڈ نمبرز ہیں ان کو فی الحال کے لیے نکال دیں اور سائڈ پہ کر دیں، تو جو فی الحال کے نمبرز ہیں اس کے مطابق تو کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو کہ کسی بھی جگہ پہ سوائے کی جی میرا خیال ہے طارق جی، آپ کی آواز چونکہ ہمیں کٹ کٹ کے آ رہی ہے، مگر ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم سن سکیں اور ہم ناظرین جو ہے وہ یہ ہم سن سکیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کیا سوچ رہی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے چونکہ اس وقت اگر ہم آزاد امیدواروں کی تعداد دیکھیں تو شاید وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھری ہے. طارق چودھری صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، اور طارق چودھری صاحب ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں، ادھر ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ظفر صاحب. جی شاہ صاحب السلام علیکم. مجھے اندازہ ہے چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نکلے ہیں آپ پٹیالہ سے، ملاقات نہ ہونے کے سبب اور وہاں جو کہ سگنل نہیں ہوتے تو آپ کو پرابلم پیش آ رہی ہوگی. دو باتیں پوچھنی مختصر سی. ایک تو بتائیے گا کہ پریکٹس کیا ہوگی آپ کی؟ وہ میرا خیال ہمارا رابطہ کٹ گیا، ہمارا رابطہ کٹ تھوڑی دیر پہلے میری اطلاع آ رہی تھی کہ وہ اڈیالہ سے نکلے ہیں اور وہاں انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی ہے، ملاقات کے لیے گئے تھے. ابھی تک جو بات ہوئی ہے اس میں دو سینیریو جو اس وقت واضح طور پہ سامنے، تھوڑا سا اس کے اوپر کامنٹ کر لیتے ہیں نا کہ بڑی ڈرامائی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کبھی بھی کسی بھی اس میں کہ کسی ایک چیز کے اوپر ریلائی نہیں ہوگا. یہ تو الیکشن ختم ہی نہیں ہو رہا، یہ ہمیشہ کنٹینیو کرنا پڑے گا اس کو. اور الیکشن سے پہلے 5-10 دن ایسے ہی ہوتا ہے، 2 ہفتے آپ کو یہ ہجانی. یہ بتائیے کہ رول آؤٹ کرتے ہیں اگر پی ایم ایل این کو تو اس کے بعد اگین پورا کا پورا پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پھر 17 کے ساتھ ایم کیو ایم ہے وہاں پر. دیکھیں دا پوائنٹ از چاہے پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنائے چاہے پی ٹی آئی بنائے،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इक्वेशन में है ही है, इक्वेशन में है। क्या जरदारी साहब के पास बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन है अभी, चाहे वो नून लीग के साथ करें या पीटीआई के साथ करें? और फिर ये कि अगर ये जो 100 नंबर की बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट या पीटीआई, तो खुद गेम इस वक्त इनके हाथ में है। मगर देखिए एक ऑप्शन और भी होती है, एक ऑप्शन ये होती है, मैं आपको और पहले कई दफा हुआ है कि आप अली जफर साहब आ गए। अली जफर साहब, शाह साहब, मैं तारिक चौधरी अर्ज कर रहा हूँ, आपसे दो बातें पूछनी है। एक तो ये बताइएगा कि अब आपके जो आज़ाद हैं, मेरा ख्याल है फिर से मैंने बोला ना कि हल्का सवाल रखिएगा शायद। अच्छा नहीं, हल्के सवाल की बात नहीं है, हम अपने नाज़रीन को भी बता दें कि अभी हमारी अली जफर साहब से बात हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम लीडर हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं। वो इमरान खान साहब को आज अडियाला जेल में मिलने गए थे ताकि जो भी इलेक्शन का सिनेरियो बना है उनके साथ डिस्कस कर सकें और आगे का लाए अमल तय कर सकें, मगर उनको इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया और वो उसी तरह वापस आ गए हैं। और उनकी अपनी रीडिंग ये है कि इमरान खान साहब ये चाहेंगे कि बग़ैर किसी अलायंस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनाए और पंजाब में हुकूमत बनाए, मगर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और जो नंबर्स अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि उनको अगर हुकूमत बनानी है तो किसी के साथ मिल के कोalition बनानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ उन्होंने लचक का मुजाहरा किया है और ये मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बात हो,